وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری کل کے آڈیو کے کیا شیعہ عورت کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، اس تناظر میں دوستوں نے کمنٹ کیا اور پوچھا کہ اگر کوئی شیعہ یہ کہہ دے کہ یہی قرآن جو سنی پڑھتے ہیں یہی قرآن اصلی ہے اور ہم ان روایات کو غلط سمجھتے ہیں جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں اس قرآن کے خلاف، تو کیا اب ان کو اس عقیدے میں ویریفائی کیا جا سکتا ہے اگرچہ ان کے دیگر عقائد بڑے کفریہ بھی ہیں، لیکن کیا اس ایک عقیدے کی وجہ سے ان کو جو ہے کافر نہ کہا جائے؟ تو یاد رکھیے دو کام اور بھی کروائیں۔ پہلا دو کام تو انہوں نے کر دیے ہوں گے کہ اگر یہ قرآن جو ہم سنی جس کو پڑھتے ہیں یہی اوریجنل ہے، یہی اصل ہے، اور دوسرا وہ ہماری ساری روایتیں اور خصوصاً جو ایک کتاب صرف اسی لیے لکھی گئی ہے ان کی فصل الخطاب نامی کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، اور دیگر بہت سارے جتنے بھی ان کے علماء یا ان کے اکابرین متقدمین جنہوں نے فتوے دیے تھے کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، ریفرنس بہت سارے ہیں ہمارے پاس، تو ان ساروں کے اوپر ایک تو ان کو غلط قرار دیں گے اور دوسرا باقاعدہ طور پر جو اس قرآن کے انکار کے سلسلے میں جن سے روایتیں آئی ہیں ان سب کو غیر مسلم قرار دیں کہ کیونکہ انہوں نے قرآن کو جب نہیں مانا تو پھر اسلام کس بات کا، باقاعدہ طور پر۔ اور چوتھا کام یہ کریں گے کہ اس فرقہ سے باقاعدہ طور پر توبہ طائب ہوں یا اس فرقہ سے باقاعدہ طور پر تعلق نہ رکھیں جو ان روایتوں کو اصل مانتا ہو یا ان روایتوں والوں کو کافر نہ کہتا ہو یا نعوذ باللہ اس قرآن کو اصل نہ سمجھتا ہو۔ یہ چار کام جب تک کوئی نہ کرے کم از کم ہم اس عقیدے میں اس کو کلیت نہیں کر سکتے۔ یہ چار کام کریں گے تو اس کے بعد ہی اس عقیدے کے اندر وہ کلیئر ہوں گے۔ نمبر 1 کہ قرآن کو اصل سمجھے، نمبر 2 ان روایات کو غلط سمجھے، نمبر 3 ان روایات کے جو قائلین ہیں یا ان کو لکھنے والے متقدمین ہیں ان سب کو غیر مسلم قرار دیں کیونکہ انہوں نے قرآن کے خلاف بات کی ہے، اور نمبر 4 اس فرقہ سے بھی باقاعدہ طور پر اپنی بیزاری کا اعلان کریں کہ جو فرقہ اس قرآن کے بارے میں باتیں کرتا ہے یا ان روایات کے حق میں بولتا ہے تو پھر کم از کم اس ایک عقیدے میں ہم ان کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ کم از کم ان کا یہ عقیدہ قرآن کے بارے میں ٹھیک ہو گیا ہے، پھر اس کے بعد باقی عقائد کا نمبر آئے گا۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ وہ جن روایات کی تردید کریں گے نا ان روایات کے اندر یہ بھی نہ ہو کہ ان روایات کی بھی تردید کرنا ہوگی کہ ابھی ہمارا امام زمان بعد میں ظہور ہوگا اور وہ اصل قرآن لے کر آئے گا، تو ان جیسی روایات کی بھی تردید کرنی ہوگی۔ اور ان روایات سے مراد یہ ہے کہ جو انہوں نے روایات کے اندر سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان، یہ جامعین قرآن پر جو انہوں نے الفاظ بولے ہوں یا ان کی وجہ سے اس قرآن سے نعوذ باللہ نفرت کرتے ہوں، تو باقاعدہ طور پر ان 3 شخصیات کے بارے میں بھی ان کے حق میں بولیں گے کہ بالکل انہوں نے 100% کام صحیح کیا۔ السلام۔